بعض اوقات نکاح ہو جاتے ہیں، ارینج میرجز ہوتی ہیں، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ سارے بچے بھی ہو گئے ہیں، پھر کہتا ہے کہ میں نے تو زبردستی شادی کر لی تھی امی کے کہنے پہ، اب تو امی فوت ہو گئیں تو میں تمہیں طلاق دوں گا، کسی اور سے نکاح کروں گا۔ اب بعد اوقات 5 سال 10 سال گزر چکے ہیں، آپ تو کر لیں گے، اس بیچاری کا کیا ہوگا طلاق دے دیں گے تو۔ اور ہمارے جیسے یہ ملک پاکستان کے اندر اور غالباً پڑوسی ملک میں بھی معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں ایکسرسائز کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے خواتین کے، اور گھر کے اندر کھانے ڈائٹ کا کوئی بھی خیال نہیں ہے، تو بیچاری خاتون جو اب سب کچھ چھوڑ کر ایک آدمی کے پاس آئی، خدمت کی، بچے پیدا ہوئے، اتنا کھلاتے پلاتے ہیں کہ بیچاری وہ حیات ہی اس کی عجیب و غریب ہو جاتی ہے کہ کوئی اور اس سے شادی کے لیے اب کیا تیار ہوگا۔ تو آپ تو مستعد ہو گئے دوسری شادی کے لیے، اس کا کیا ہوگا؟ تو پھر یہ بعض اوقات دھمکیاں جب دیتے ہیں تو پھر وہ صلح کر لیتی ہیں خواتین کہ چلے میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، طلاق نہ دو، میں گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کر لینا، اس پر وہ راضی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح بلیک میل کر کے کسی کی بچی پر آپ نے جو ظلم کیا ہے کہ زبردستی حق معاف کروا لیا، اور وہ بیچاری صرف اس دباؤ میں آ کر کہ اگر میں معاف نہیں کروں گی تو مجھے طلاق ہی دے دے گا، پھر میں کہاں جاؤں گی، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گی۔ آپ نے بلیک میل کر لیا، اپنا مطلب حل کر لیا۔ اب یاد رکھیں کہ اگر اس نے اس طرح کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ظلم کرتے رہیں، اگرچہ اس نے اپنا حق اگر معاف کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ معاف کرنے کا حق رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تشریف لائے، یعنی آخری آپ کی حیات طیبہ کے ایام تھے، تو آپ نے تمام ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی باریاں مجھے معاف کر دیں، تو میں آخری وقت عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو سب نے بخوشی اپنا حق معاف کر دیا تھا کہ رسول اللہ ہم آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وقت گزار لیں۔ اب یہ ہمارے نبی کی بھی عظمت ہے، آپ تو مطلب نبی تھے، آپ چاہتے تو زبردستی بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زبردستی سے مراد شرعی احکام آپ کے تابع تھے، اللہ تعالیٰ آپ نے آپ کو بہت سے امور کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سرکار نے ایک بڑی پیاری مثال قائم کی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے درمیان کسی کا حق آ چکا ہے تو پہلے صاحب حق سے وہ حق معاف کروائیں، اور سب نے خوش دلی سے اجازت دی، اس لیے سرکار پھر آخری وقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ لیکن میرے آقا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بلیک میل تو نہیں کیا، اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا کوئی دباؤ میں کیا، نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، سب نے بخوشی اجازت دی۔ لیکن جو میں یہ منظر کشی کر رہا ہوں، اس میں تو آپ دیکھیں نا، طلاق دے دوں گا ورنہ کر لے، ورنہ جا یہاں سے، اب وہ بیچاری مجبور ہو کہ کہاں جائے کہاں نہیں، چلو جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک زوجہ کے پاس تو راتیں گزار رہا ہے، دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہا، اسے لے کے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، شاپنگ کروا رہا ہے، وہ بیچاری جل رہی ہے، کڑ رہی ہے، وہ بچے پالنے کے لیے ہے۔ سوچئے ذرا، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسے معاملہ کرے، آپ کی سگی بہن کے ساتھ کرے، تو کیا آپ کے دل میں درد پیدا ہوگا، کتنی آپ کو تکلیف ہوگی جب وہ بچی آ کے میکے میں بتائے گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے اور کس طرح ظلم کر رہا ہے، تو کیسے کیسے آپ روئیں گے، کتنی آپ کو رنج اور اذیت اور تکلیف ہوگی کہ ہماری بچی کتنی درد میں ہے۔ اب کسی کی بچی کو آپ درد دیتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی بچی اپنی بہن کے ساتھ ہو تو پھر ہم روئیں، آہیں بھریں، غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں توجہ کرنی چاہیے۔